اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے افلاطون کے بارے میں۔ افلاطون کی پیدائش میلاد مسیح سے 427 سال پہلے ہوئی۔ 18 سال کی عمر میں سقراط سے ملاقات ہوئی۔ تقریباً 10 سال تک سقراط کے سامنے زانو ادب طے کیا۔ سقراط کو اپنے اس شاگرد پر ناز تھا۔ استاد کی وفات کے بعد علم و حکمت کی تلاش میں چپا چپا چھان مارا، جہاں گردی کی۔ ایران و ہند میں جو حکمت تھی اس کا رس نچوڑ لیا اور واپس آ کر شہر آتن کو علم و دانش کا پائے تخت قرار دیا۔ خدا نے سرشار ذہن کے ساتھ دولت دنیا سے بھی نوازا تھا۔ شہر آتن کے باہر ایک باغ تھا جسے علم و حکمت کی تعلیم کے لیے وقف کر دیا۔ تشنگان علم و دانش کا وہاں اجتماع ہوتا تھا۔ اس جگہ کا نام اکادمیہ رکھا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ افلاطون کا فلسفہ حکمت اکیڈمی سے مشہور ہوا، اور آج یورپ والے ہر انجمن علمی کو اکیڈمی کہتے ہیں۔ افلاطون کے کتبی جو آثار ہیں، 30 رسالے ملتے ہیں۔ 30 رسالے افلاطون کے ملتے ہیں، جن میں اکثر سقراط کے مکالمات شامل ہیں، اور انہی رسائل میں خود جا بجا افلاطون کے نظریات بھی ملتے ہیں۔ افلاطون علم ریاضی میں بڑا قوی مانا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اکیڈمی کے صدر دروازے پر لکھا تھا کہ جسے ہندسہ نہیں آتا اس شخص کا اندر آنا منع ہے۔ یعنی وہ کہتا تھا کہ جو 2 اور 2 4 کو نہ سمجھ سکے وہ ہماری اکیڈمی کے اندر داخل نہ ہو۔ افلاطون سیاست کو حکمت کا جز سمجھتا تھا۔ سیاست پر اس کی گہری نظر تھی، چونکہ آتن کی سرزمین اس قابل نہ تھی کہ وہاں سیاسی نظریات بیان کیے جا سکے، لہٰذا اس نے اس موضوع کو چھوڑ کر اپنی تمام تر توجہ حکمت پر مرکوز کی۔ افلاطون نے سقراط جیسے بلند پایا استاد سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ حاصل کیا۔ مکالمہ اور مباحثے کا خاص انداز اسی سے سیکھا، اور حد درجہ رسم اور کلیات عقلیہ میں خود دسترس پیدا کی۔ عوالم معنوی سے آگاہی حاصل کی، مراتب اخلاقی اور نفس کی شناخت سے آگاہ ہوا، اپنے اعلیٰ ذوق کو نور عقل کی ہدایت سے معمور کیا۔ افلاطون نے اپنے فلسفے کی اساس اس اصل پر رکھی ہے کہ محسوسات ظواہر ہیں اور حقائق نہیں، عوارض ہے اصل و ثابت نہیں کہ اس پر کوئی حکم لگایا جا سکے، بلکہ ان محسوسات کا شمار حدس اور گمان پر ہوتا ہے، اور علم کا جس پر اطلاق ہوتا ہے وہ عالم معقولات ہیں۔ یہ نظریہ مسل افلاطونی کے نام سے شہرت جہانی رکھتا ہے۔ اس نظریے کے تحت ہم جتنی بھی چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان تمام اشیاء کی حقیقت اور اصل کسی دوسرے جہاں میں پائی جاتی ہے۔ گویا اس دنیا میں ہم جن افراد کو دیکھتے ہیں وہ سایہ اور تصویر ہیں اس حقیقی انسان کی جو اس جہاں میں نہیں پایا جاتا۔ اور اسی فلسفے کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آدمی کی روح بدن سے ملحق ہونے سے پہلے عالم بالا میں موجود تھی، جو بدن کے خلق ہونے کے بعد اس سے ملحق کر دی گئی۔ اور اسی فلسفے کا تیسرا رخ یہ ہے کہ وہ علم کو تذکر اور یاد آوری سمجھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جو کچھ بھی
علم و معرفت حاصل کرتا ہے اس کی تمثیل اور حقائق کو دریافت کرتا ہے، اس کو پہلے ہی سے فطری طور پر جانتا ہے، جو کچھ بھی حاصل کرتا ہے انہی معلومات سے جس کا خزانہ خود اسی کے پاس پہلے سے موجود تھا۔ یعنی وہی روح انسانی بدن میں حلول کرنے سے پہلے عالم معقولات میں رہ چکی ہے، اور وہیں اس نے مسل یعنی حقائق کو دریافت کر لیا ہے۔ اب جو عالم کون و فساد میں پہنچا تو وہ حقائق فراموش ہو گئے، البتہ پوری طرح نابود نہیں ہوئے۔ اب جب کبھی انسان کو اشارہ ملتا ہے وہ حقائق تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا علم و معرفت در حقیقت تذکر اور یادآوری ہے۔ یہ مصول افلاطونی سے شہرت جہانی رکھتے ہیں، یعنی یہ نظریات افلاطون کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ افلاطون اپنے ان انوکھے اور نادر نظریات کی وجہ سے ہمیشہ اور ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔